بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے اے ایس ظفر صاحب کے ساتھ رکھا ہے اور یاد ماضی کے حوالے سے ہے۔ کچھ وہ پرانے واقعات اپنی یادداشت کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا پرانی باتیں ان کو یاد ہیں، ربوہ کی بھی اور قادیان کی بھی۔ تو ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ جن بھی موضوعات پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آغاز کریں، لیکن بعد میں میرا یہ ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ رابعہ انقلابی جن کا ذکر آتا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں اگر معلوم ہے تو، اور دوسرا کینیڈا میں ایک محمودہ میاں ہوتی تھیں، ان کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہے تو وہ بھی پلیز ضرور بتائیے گا۔ جی محترم، آپ کے ذہن میں جو جو یادیں آ رہی ہیں آپ ان کو بیان کریں، تو سوالات پھر بیچ میں انہی آپ کی باتوں سے پیدا ہوتے جائیں گے۔ جیسے جیسے جو سوال پیدا ہوگا وہ میں ساتھ ساتھ پھر پوچھتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ نے جو کچھ اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پرانی یادوں میں سے، وہاں سے آپ آغاز کیجئے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جماعت احمدیہ نے سیاست میں دخل کر کے اپنے امام اور اپنے آقا کی نافرمانی کیوں اختیار کی۔ تو اس سلسلے میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو چند ایک باتیں اس وقت بھی سامنے آئی تھیں، مثال کے طور پر کہ مرزا محمود کو خود اس چیز کا علم نہیں تھا، یا اس کو ارد گرد سے کبھی منع نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اس کے لیے میں تو مرزا محمود کی پہلے تربیت سے ہی بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ اس میں میری نظر میں یا میری جو کچھ میں نے حالات کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اس میں مولوی نور الدین صاحب کا عمل دخل تھا۔ مولوی نور الدین صاحب نے ان کو بے جا لاڈ پیار اور ناجائز حمایت کر کے ان کو اس قدر آگے مغرور کر دیا تھا۔ مثلاً جیسے آپ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے، مثلاً مسیح موعود کی زندگی میں ان پہ بدکاری کا الزام لگا، تو اس الزام کو ثابت ہونے کے باوجود آگے اس کی سزا کی طرف بات نہ بڑھنے دی۔ وہ ایک واقعہ ہے، اس کا وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس میں ان کی والدہ صاحبہ نے آ کے جو منت سماجت کی تھی مولوی نور الدین کی، تو پھر اس بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ اگر وہ اس وقت ہی ان باتوں پہ غور کیا جاتا ہے، اسی طرح پھر آگے آتی ہے جب یہ صدر انجمن احمدیہ کی انتظامی کمیٹی کا قیام ہوا، تو اس کمیٹی میں جو 14 لوگ جو مقرر کیے گئے تھے، اب دیکھیں ان کے اس وقت نام دیکھیں کہ سارے جتنے لوگ تھے عمر رسیدہ لوگ تھے اور بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے، اور مسیح موعود کے ہم عمر لوگ تھے، ہر لحاظ سے جماعت میں بھی وہ بزرگ مانے جاتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک نابالغ لڑکے کی شمولیت کو کرنا، اب یہ مرزا محمود کو اس کمیٹی کا بھی ممبر بنایا گیا۔ اب اس پہ کسی کو اس کا اعتراض نہ ہوا کہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، باقی اس کی تربیت کا کیا حال ہے۔ یہ بات بعد میں تفصیل سے بتا دوں گا اس کے بارے میں بھی کہ تعلیمی حالت ان کی کیا تھی، کہ انہوں نے جو اپنے خطبے میں خود بیان کی تھی۔ تو باقی رہی بات یہ کہ ابھی یہ نابالغ کی جہاں تک بات آتی ہے، اب خود سوچے دنیا میں کہیں بھی انڈر 18 کو سے کوئی ووٹ نہیں لیا جاتا، تو بہرحال انہوں نے وہاں پہ اس کو بٹھانے کی کیا وجہ تھی۔ اس کے بعد آگے آتی ہے، مختصراً بات آتی ہے کہ خلیفہ یہ جو نور الدین جب بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، تو انہوں نے اپنی خلافت کے دوران انہوں بارہا ان سے ناجائز
اس طرح اس کو لاڈ پیار کیا کہ ایک تو ان کو جب کبھی آپ وہ دورے میں باہر کہیں جاتے تھے، ملتان سفر پہ گئے تھے اور ایک جگہ، تو بعد میں اپنا امیر مقامی بنا گئے تھے۔ پھر وہاں پہ ان کو ان کے حق میں وصیت کی انہوں نے، مولانا نور الدین صاحب نے 2 دفعہ لکھی وصیت۔ اب یہ جو باتیں ہیں، اب جب کہ وہاں پہ اتنے لوگ تھے موجود جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ لوگ ان سے ان کی باپ کی عمر کے تھے، یعنی مرزا محمود کی باپ کی عمر کے، تو ان کو نظر انداز کر کے تو ایک بچے کو سامنے لا کے بالکل وہ مجھے تو بلاول بھٹو یاد آ رہا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی وہ بلاول بھٹو کی کے واقعات وہ، اور ان کے بالکل 100% جو ہیں وہ ان سے مطابقت کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں اس کو، تاریخ پہ نظر دوڑائیں۔ میں اسی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں، اسی کی تسلسل میں، کہ اس کو روکا کیوں نہ گیا وہ سیاست میں۔ اس میں اصل میں وہاں سے بنیاد چلی تھی۔ اب انہوں نے جب خلیفہ اول کے مولانا نور الدین کی زمانے میں انہوں نے ایک انصار کمیٹی بنا لی تھی۔ وہ انصار کمیٹی کیا تھی کہ وہ ایک بدماش گروہ کا ایک ٹولہ تھا، ایک گروپ تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ جس طرح کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ باڈی گارڈ لیے پھرتا ہے، تو وہ ایک ٹولہ تھا ان کا، جن کی ہر حرکات جو ہیں وہ اس وقت بھی آپ کے علم میں آئی ہوگی جب یہ اس کا انتخاب ہوا تھا مولانا نور الدین کی وفات پہ، تو انہوں نے وہ حرکات کی تھی۔ تو یہ ایک تشدد پسند گروہ اس وقت سے ہی ان کے ساتھ تھا، اور مولانا نور الدین نے ان کو منع نہیں کیا، یا ان پہ کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا ان باتوں کا۔ پھر اس کے علاوہ اس زمانے میں ہی وہ مختلف قسم کے مضامین ایسے لکھتے رہے، وہ تشہیر الاذہان وہ جو رسالہ تھا اس میں بھی، اور اخبار میں بھی، اور اس کی جو وجہ تھی، وجہ بھی یہ تھی کہ وہ ذاتی اپنے علم پہ نہیں کچھ چیز یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ ایک باقاعدہ گروپ میں بیٹھ کے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آگے بڑھتے تھے۔ وہ ساتھی جو کچھ ان کو آگے فیڈ کرتے تھے، تو اس پہ وہ آگے چلتے تھے۔ اب اس کے علاوہ ایک حصہ وہ بات کا آتا ہے کہ وہاں پہ اس قدر خوش آمدی لوگ تھے، اس قدر خوش آمدی لوگ تھے کہ انہوں نے وہ امام مہدی کے نام پہ بلا وجہ میاں محمود کے نام سے اس کو شروع سے بچپن سے ہی پکارا کرتے تھے۔ ابھی وہ میرا خیال 8-10 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت سے ہی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اور وہ جو خوش آمدی لوگوں کی آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے مثال کافی ہے کہ جب وہ باہر گئے ہیں لندن اور فرانس، اوپرا وغیرہ کا وہ کر کے آئے ہیں وہاں پہ نظارہ، تو وہاں واپس آ کے کس دھڑلے سے خطبہ عید الفطر بیان کر دیا۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ کسی نے اٹھ کے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہمیں کون سی یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ کیا معلومات دے رہے ہیں۔ اور یہ کسی کے خیال دل میں نہیں آیا کہ کسی نے یہ کوئی بات کی ہو، تو سب خاموشی سے سنتے رہے، اور وہ سبحان اللہ پڑھتے رہے، اور سب نے کہ بھی وہ مرزا محمود صاحب کون سا درس دے رہے تھے، کیا بتا رہے تھے۔ تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوا کہ جماعت کا فنڈ خرچ ہوا ہے اور اس کے جماعت کے خرچے پہ گئے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی یہاں تک تعلیمی حالت میں آپ کہیں شک میں نہ رہیے گا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے 8 یا 9 جماعت سے آگے نہیں گئے۔ یہ تو مسیح موعود کے بھی بیانات موجود ہیں، اور اس کے بعد میں نے خود خطبات سنے ہیں وہاں پہ ربوہ مسجد مبارک کے اندر جمعہ کے خطبہ میں۔ وہ خود بتاتے تھے، اپنا بڑا فخر سے آپ بتایا کرتے تھے کہ میں جب پڑھا کرتا تھا تو میرے ٹیچر مسیح موعود سے شکایت کیا کرتے تھے کہ جی محمود کو انگلش بالکل نہیں آتی، تو انگلش میں بہت کمزور ہے۔ تو میں اس وقت یہ ٹو کا لفظ جو ہے ٹو، اس کو بھی TOW لکھا کرتا تھا۔
میں نے کبھی آج تک اس کے مجھے سپیلنگ نہیں آئے اس کے، اور میں اس کو صحیح لکھ نہیں سکا۔ تو یہ تو ان کے اپنے خطبات میں انہوں نے خود ذکر کیا ہے، اور اپنے وہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ میں دیکھیں اب کتنا میں ترقی کر چکا ہوں، کہ میں اس طرح کی میٹنگیں کرتا ہوں انگریز لوگوں کے ساتھ بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال یہ ان کی تعلیمی حالت تھی۔ یہ میں نے آپ کی توجہ دلانی تھی کہ گروپ کے اندر یہ کوئی ڈسٹربنس کیا ہو رہی ہے، کہ اس میں کوئی طرح طرح کے کلپ بھیجے جا رہے ہیں، اور ایک نمبروں کی لسٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس سے تو بڑی ایک میرے لیے تو بڑی وہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، بات کرنی بھی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کیا طریقہ ہے اس کا۔ اصل میں نے یہ گزارش اس لیے کی تھی کہ چونکہ میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں، اس قسم کی یہ جو جتنا بھی یہ کام ہے آپ لوگوں کا، تو مجھے بڑی اس سے چیز سے کوفت ہوتی ہے کہ بیچ میں یہ کسی نے کلپ بھیجا ہے، کوئی رفیق کر کے اس نے کوئی، تو اس طرح کے کہ آپ یہ ان کو اگر روک سکیں تو روک دیں ان کو، تاکہ مجھے تو بہرحال اس سے ساری توجہ نہیں رہتی پھر، اور ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے۔ جی محترم، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، اس سے توجہ نہیں رہتی، اس لیے ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے لکھ کے لگایا تھا، اور اب دوبارہ یہ لگایا ہے کہ آنریڈی ایڈمنز جو ہیں وہ برائے کرم پروگرام کے دوران اپنی پوسٹیں شیئر نہ کریں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ آ کے کر دیتے ہیں غلطی سے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کو اگنور کیجئے پلیز۔ ہم تو انہیں کہتے رہتے ہیں لیکن اب نہیں بھی پتہ چلتا لوگوں کو۔ اچھا جی، بہرحال میں بات شروع کرتا ہوں پھر۔ بس وہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے دراصل، کہ میں اس چیز سے پھر میری وہ توجہ ہٹ جاتی ہے بات کرتے کرتے، تو بیچ میں اس طرح کی ڈسٹربنس ہونے سے۔ تو بہرحال آج پتہ نہیں میں نے کہاں پہ بات کی تھی کس طرف، تو پھر بات کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا۔ تو وہ گزارش ہے کہ وہ 1953 تک کے واقعات جو ہے وہ تو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ سے گزارش کر دیے تھے۔ تو یہ چونکہ میرے پاس سوال تھا، وہ میرے ذہن میں آپ نے بھی یاد کرایا تھا کہ اس کو مرزا محمود کو روکا کیوں نہیں کسی نے، تو اس کے لیے میں یہ بتا رہا تھا۔ کچھ چند ایک اور بھی حوالہ جات تھے میرے پاس، وہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر ذہن سے ساری نکل گئی ہیں، کہ وہ مرزا محمود کو مولوی نور الدین صاحب کے بیجا لاڈ پیار نے اور ناجائز حمایت نے، کہ جو کہ وہ بار بار اپنی زندگی میں ان کو اتنا سر پہ چڑھا کے رکھتے تھے۔ بہرحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو ہر کوئی سوچ سکتا ہے اپنے طور پہ کہ ان کی یہ ناجائز محبت کیوں تھی۔ اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، تو آپ بھی اس پہ غور کریں۔ تو بہرحال یہ حتمی بات ہے کہ یہ ان کے ناجائز لاڈ پیار نے ان کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، تو وہ مسئلہ ہے۔ اب ایک بات اور بھی آئی تھی سامنے کہ قائد اعظم نے جماعت احمدیہ پر اعتبار کیسے کر لیا، یا ان کو وہ سمجھے نہیں، وہ اتنے زیرک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ انسان تھے۔ تو گزارش ہے کہ اس چیز کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ آپ اگر ان کے حالات کو دیکھیں کہ اس وقت جب انہوں نے تحریک چلائی تھی قیام پاکستان کی، تو بار بار کہا کرتے تھے کہ میری جیب میں چند کھوٹے سکے ہیں، تو اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی صاف مطلب ہے کہ ان کی حمایت نہیں تھی۔ اور آپ کو یہ بھی آپ کو ہر آدمی کو علم ہے کہ اس وقت تمام مذہبی جماعتیں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ مجلس احرار ہو، جماعت اسلامی ہو،
یا وہ دوسری جتنی بھی جماعتیں اس وقت تھیں، سب نے ان کی بھرپور مخالفت کی تھی. ان کو پہ کافر اعظم اور اس طرح کے مختلف قسم کے ان کے اوپر فتوے لگائے گئے، ان کے غلط قسم کے نام دیے گئے. تو بلکہ اس کے علاوہ آج بھی کچھ یہ میڈیا میں موجود ہیں ان کے بیانات، جیسے کہ یہ مولوی فضل الرحمان کے باپ کا مفتی محمود کا بیان ہے کہ ہم شکر الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اسی طرح جماعت اسلامی کا بھی بیان تھا کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. تو یہ آصف علی زرداری کا باپ حاکم علی زرداری کے بیان تو ابھی بھی یہ میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں کہ اس نے کس قدر قائد اعظم کی مخالفت کی تھی. تو بہرحال یہ چاندے کا نام کیا ہے، خان عبدالغفار خان، ان کا نام کون نہیں جانتا کہ انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے پر میرے یہ جو ہے لاش کو یہاں پاکستان دفن نہ کیا جائے. تو بہرحال یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. میں ابھی کیا کتنے آپ کو گن کے بتاؤں، آپ کے بھی علم میں ہوں گے. تو اس وقت قائد اعظم کو تو وہی مسئلہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی والنٹیئر کہیں سے مل جائیں کام کرنے والے، کیونکہ ملک کے خزانے میں بھی کوئی پائی نہیں تھی، خزانہ بھی خالی تھا. وہ ادھر سے جگہ جگہ پہ ان کو کئی مشکلات کا سامنا تھا. تو اس جماعت نے بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہو کے وہاں انگلینڈ میں بھی تو اپنی حمایت کا یقین دلایا، اپنی وفاداریاں بیان کی، اپنا جو کچھ بھی تھا ان کو اعتماد میں لیا. تو اس لیے پھر قائد اعظم نے ان کے اوپر اعتماد کرنا شروع کیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا. اب وہ تو خیر گزشتہ گفتگو کا وہ سوال تھا بیچ میں، تو یہ تو آگے کی بات آتی ہے. 1953 کے جو فسادات ہوئے اس میں کافی ان جماعت کو بڑی مار پڑی، جگہ پاکستان پورے میں ان کے کافی نقصانات ہوئے، ہر طرح کے جانی اور مالی نقصانات ہوئے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے حالات تو کنٹرول کر لیے، سختی سے کر لیے یا کیسے بھی کر لیے، لیکن وہ بات پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی. اور اسی بات کا ہی تسلسل چل رہا تھا. جب آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ 10 مارچ اور 1954 جو تھا 1954، 10 مارچ 1954 کو جو مرزا محمود پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے روا میں، تو وہ اسی کا ہی تسلسل تھا، کیونکہ وہ آگ ابھی سلگ رہی تھی، وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی. گورنمنٹ نے تو اپنے طور پہ اس کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن وہ جو مذہبی پارٹیاں تھیں وہ ابھی تک رنجش دل میں لیے ہوئے تھیں. تو یہ اسی کی بنا پہ یہ اس کا وہ حملہ ہوا. جی محترم، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ باقی مذہبی جماعتیں تو پاکستان بننے کے بارے میں حامی نہیں تھیں، اس نقطۂ نظر کی حامی نہیں تھیں، تو کیا جماعت احمدیہ کے خلیفہ جو تھے وہ پاکستان بنانے کے حامی تھے؟ کیونکہ ان کے تو بعد تک یہ بیان آتے رہے ہیں کہ ہم واپس ہندوستان جائیں گے اور دوبارہ یہ مل کے پاکستان ہندوستان میں ضم ہو جائے گا اور ہم واپس قادیان دارالامان جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر جانا ہی تھا تو پھر آئے کیا کرنے تھے؟ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے قائد اعظم کی حمایت کی اور قائد اعظم ایک الگ ملک بنانے کا عزم لے کے اٹھے تھے، تو پھر ان کی حمایت کیسے تھی جبکہ یہ بار بار بعد میں کہتے رہے کہ ہم نے بڑی کراہت کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا ہے اور ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے وغیرہ وغیرہ؟ اب یہ مرزا محمود پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی تفصیل بھی ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے، اس کی کافی تفصیل ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی بیان کر دیں گے. لیکن فی الحال چونکہ آپ کا سوال اس طرف نہیں جا رہا تو میں تو ابھی وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس کو نقصانات ان کو کیا ہوئے. اس کے بعد آگے 1954 کے بعد وہاں پہ آپ کو میں یاد کرا دوں کہ مرزا مظفر احمد صاحب جو تھے ایم احمد کے نام سے مشہور تھے، یہ وہ پاکستان بننے کے وقت
یہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے لاہور، اور انہوں نے کافی ان کو جماعت کو زمینیں وغیرہ وہ الاٹ کرا کے دیں، جو میں پہلے بھی گن چکا ہوں آپ کے پروگرام میں، سندھ میں اور نورپور تھل میں، اور ایک ادھر تھی وہ جابا جگہ ہے ایک، خوشاب سے روڈ نکلتی ہے کہ چکوال کی طرف اور پھر آگے تلاگنگ کی طرف جاتی ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ بھی ان کی زمینیں وہاں پہ بھی ہیں، انجمن کے نام کی انہوں نے لگائی ہوئی۔ تو خیر وہ میں بات کر رہا تھا ایم احمد کی، تو اس کے بعد وہ ایوب خان کے ساتھ ان کے وہ رہے، یہ منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے، کرتے کرتے وہ بعد میں سیکرٹری خزانہ بھی بن گئے۔ پھر آگے جا کے جو بات آتی ہے، وہ میں بات کر رہا تھا ان کی ایم احمد کی، تو وہ خیر ادھر سے ہوتے ہوتے جب وہ یحییٰ خان کے بھی منظور نظر بن گئے، جب جیسے حکومت چینج ہوئی ہے، تو ایک دفعہ یحییٰ خان ایران کے دورے پہ گئے تھے، تو اپنی غیر موجودگی میں ان کو صدر پاکستان نامزد کر کے گئے تھے، تو اس وقت اسلام آباد وہاں پہ سیکٹریٹ میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، ایم احمد کے اوپر، جو اسلم قریشی نے کیا تھا، جیسے اسلم قریشی کو بعد میں جماعت احمدیہ اور خصوصاً مرزا طاہر ان کو کافی اپنے خطبوں میں رگڑتے رہے ہیں کہ، تو اس نے وہاں پہ ایم احمد پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ بھی سارے لنک ادھر ہی ملتے ہیں، کیونکہ یہ مذہبی جماعتوں کی ان کے ساتھ ایک دیرینہ وہ مخاصمت چلی آ رہی تھی، کیونکہ یہ بڑھ بڑھ کے گورنمنٹ کے کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بہت سارے فوائد حاصل کیے، انہوں نے کوئی فری میں خدمت نہیں کی تھی، بہت سارے فوائد حاصل کیے۔ یہ جو بیچ میں سوال آیا ہے اس کا کہ 93 کے فسادات کی وجہ کیا تھی، تو وجہ تو وہی صاف تھی کہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے سے ان کا مجلس احرار کے ساتھ مذہبی ایک وہ رکابت چلی آ رہی تھی، اور وہی بات آگے پاکستان پہنچنے پہ جب انہوں نے کہ باقی جماعتیں ساری قائد اعظم کے مخالف تھیں، تو انہوں نے قائد اعظم کی جھولی میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور اپنے وفاداری شو کی، حالانکہ ان کی وفاداری بھی کوئی غیر مشروط نہیں تھی، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں اس کا بھی، کہ وہ انہوں نے اپنی وہ وفاداری کے بدلے میں کیا کیا کچھ لیا، تو وہ ان کو وہی ان کو تکلیف کہہ لیں، انہوں نے اپنی دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کو بھی، اور سب کوئی اس بات پہ وہی ایک دشمنی تھی، کیونکہ یہ جو 53 کے فسادات ہوئے ہیں اس میں وہاں پہ جگہ جگہ پہ یہ وہ پارٹیاں نعرے لگاتی تھیں، وہ نعرے یہی ہوتے تھے کہ ان کو ہم علیحدہ اقلیت قرار دیں گے، ان کو ملک سے باہر نکال دیں گے، ان کو اس طرح کے ان کے نعرے تھے، ان کے یہی مطالبات تھے کہ ان کو ایک علیحدہ اقلیت قرار دیا جائے۔ تو اس سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھی ان کی کیا ان کے وجوہات تھیں۔ تو بہرحال آگے بات جو ہے وہ آتی ہے ان کی کہ انہوں نے ان سے فوائد کیا حاصل کیے۔ ایک تو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ وہ انہوں نے زرعی زمینیں وہاں اس وقت اپنے حاصل کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بہت ساری شہروں میں بلڈنگز، لاہور میں اور دیگر اور شہروں میں بھی، راول پنڈی اور ادھر ادھر، جیسے لاہور کی جو ہماری بلڈنگ ہے آپ اس کی بھی تاریخ نکال لیں، یہ انہوں نے اسی زمانے میں قبضہ کیا تھا، اور بھی بلڈنگز ہیں، اور کئی ان کے ہندوؤں کے اور ان کے سکھوں کے کوئی کارخانے تھے، ایک وہ گوجرا میں کارخانہ بھی دیکھا تھا میں نے، وہاں بھی اس طرح وہ کیے۔ پھر انہوں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لائسنس جو ہیں وہ گورنمنٹ سے حاصل کیے، گورنمنٹ کے سرکاری سپلائی کے مختلف جگہ پہ، جیسے آرمی میں وہ میس میں گوشت سپلائی کرنے کا اس کو لائسنس دیا گیا ان کو، اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے میں شیئر ان کو بہت سارے دیے گئے، کہ کتنے جگہ پہ انہوں نے اس طرح کے فوائد حاصل کیے۔
ادھر سے باہر سے امپورٹ کے لائسنس ان کو وہ مرسیڈیز کار کے اور انٹرنیشنل ٹریکٹر کے، یہ سب لائسنس ان کے پاس ہیں، سب ان کے وہ اس وقت سے ہیں جو انہوں نے اپنے معاوضے میں لیے تھے۔